جو چوٹ پڑتی ہے کفر کے اوپر وہ اسی موضوع پر پڑتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس موضوع پر آ کے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ختم نبوت کا کام ہر مسلمان کے ذمہ ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ موجود ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، تو سب اپنا اپنا جو ہے نا حق ادا کرے، کیونکہ اسی کام کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کسی کام کے بارے میں علماء نے نہیں کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روزہ رکھنا قبول ہے، لیکن ختم نبوت ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ علیہ السلام، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ کام ہے، جس بندے نے بھی 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ جتنا بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا تو وہ اس کی جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہی کہوں گا، صحابہ کی محبت میں ملے جو غم تو سہ لیں گے، غموں پہ غم بھی آ جائیں صحابہ پھر سے کہہ لیں گے، اسی غم سے ملے گا سب آقا اور مولا بھی، اسی غم میں جنت کے مزے جی بھر کے لے لیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو بچے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور بڑے افراد آگے آ جائیں، اور یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر فرما لیں، جی تھوڑی سی حرکت کر لیں، بہت گزارش ہے بڑے بہادر طریقے سے کہ بچے تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، بڑے حضرات آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ حضرت کا بیان شروع۔ جی آگے آگے تشریف لے آئیں بڑے حضرات۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، آج کی اس تقریب سعید میں برادرم مولانا محمد قاسم بٹ صاحب ان کی ترغیب پر اور بزرگ عالم دین مولانا محمد صدیق صاحب، مولانا محمد ندیم صاحب، ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میں اس وقت بڑی شدید تکلیف میں ہوں، بلڈ پریشر کی بہت تیز ہے بلڈ پریشر، اور سر میں شدید درد ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہی ہوا کمرے میں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں خطاب کر سکوں، بیان کر سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امید ہے آپ دھیان سے سن لیں گے۔ اشتہار پہ جو عنوان ہے ختم نبوت ہے،
ختم نبوت اور عظمت صحابہ، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اشتہار پہ عنوان درج ہے۔ اگر آپ کا توجہ رہتی ہے اور مجھے اللہ ہمت دیتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے سوا لاکھ انبیاء کو مبعوث فرمایا، 1,24,000، اور رسول تشریف لائے 313۔ نبی کتنے آئے اور رسول 313۔ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نئی شریعت لائے، نیا کلمہ لائے۔ اور نبی کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو ہی آگے چلائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ میں بیمار ہوں یا آپ بیمار ہیں؟ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے۔ ایکو والا کدھر ہے بھائی؟ بس وہ سیٹ کر کے چلا گیا۔ اور نبی کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو ہی، سارے بولو گے تو میں عرض کروں، چلا ہے۔ رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 312 اور بھی آئے، لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ بار بار اپنے محبوب کے لیے لفظ رسول کا استعمال فرماتے ہیں۔ پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، بار بار محبوب کے لیے رسول 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 رسول۔ تو 312 اور بھی تشریف لائے، لیکن محبوب کے لیے بار بار لفظ رسول، اس لیے کہ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے رسول آتے رہے، مجھ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے۔ اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی، لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب سارا کچھ میں نے دے دیا، انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ عطا کر دیا، اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیع
جمیل شیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اگر آپ کا دھیان رہتا ہے میری طرف تو میں صرف 3 جملے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ دھیان ہے میری طرف جی؟ پانی دیجئے، میں بڑی مشکل میں اس وقت بول رہا ہوں، دھیان میری طرف رکھیے گا۔ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں، 3 لفظ انہوں نے لکھے، فرماتے ہیں ادب، محبت اور اطاعت۔ ادب، محبت اور اطاعت۔ اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہونا تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہ ہو تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ کون کون سی چیزیں؟ ادب، محبت اور اطاعت۔ یہ اگر نہ ہو تو فیض حاصل ہو سکتا نہیں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ میں جب یہاں کے بیٹھا ہوں تو عزیزم بیان فرما رہے تھے ختم نبوت کے عنوان پر، پاکستان میں تو یہ مسئلہ تو ہے ہی خیر نازک حساس مسئلہ ہے، پاکستان میں ہمیشہ ہی حساس رہا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد پھر اس مسئلے کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے۔ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ پتنی مسلمان بھول جائیں گے ختم نبوت کو، لیکن وہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے دفاع کریں گے۔ میں نے کہا جان میں جان ہے یا جان میں جان نہیں ہے، ختم نبوت کا دفاع ہوتا رہے گا۔ ہمارا لاشا بھی پکار پکار کے کہے گا کہ ختم نبوت زندہ باد ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہی بندہ اس عقیدے پر اور اس عقیدہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے جس کے سینے میں حضور سے محبت ہو۔ جس کے سینے میں حضور سے، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، حضور کی کیا ہو؟ محبت۔ اور اس محبت کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، سٹیج والے شفقت تھوڑی سی فرمائیں گے، میرا خیال کریں گے میں جس کنڈیشن میں بول رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں
کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خودکشی کے لیے کوئی نہر میں، آگ میں، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے۔ وہ لگانے والا یہی کہتا ہے میں کسی کو جان دے رہا ہوں، کسی کے لیے جان دے رہا ہوں، حرام ہے۔ اچھا اسے یوں سمجھ آئے گی آپ کو بات، یہ گھڑی میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے سکتا ہوں، دے دوں، یہ اینک میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے دوں، تو جان بھی تو میری ملکیت ہے۔ علماء بیٹھے ہوں گے اور مفتیان کرام بیٹھے ہوں گے، جان بھی تو میری ملکیت ہے۔ اب سنیے گا، یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے، یہ کتنی ملکیت ہے میری، اس کی حدیں اور ہیں۔ یہ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے، اور یہ جو جان میری ملکیت ہے اس کی حد اور ہے۔ اب جملہ سنیے، اگر آپ کا دھیان ہوا تو جملہ آ جائے گا آپ تک۔ حضرت لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ ہوئے ہوئے، اگر حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا، نہیں تہ میں پہنچے ہو اس کی۔ وہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں جن کے متعلق بازاری لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے بڑی بک بک کرتے ہیں، وہ بک بک کرنا آسان ہے، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تول لے۔ تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور حکم دیں چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ کیا مطلب؟ میرا اپنی جان پہ وہ حق حاصل مجھے نہیں جو حضور کو میری جان پہ حق حاصل ہے۔ یہ جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک ختم نبوت کی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ختم نبوت ہے کیا؟ کوئی میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ ہلکا ہلکا ساری لائیے تاکہ اللہ کرے بلڈ پریشر تیز ہو جائے، تھوڑا تھوڑا سارے لاتے رہیے گا۔ یہ محبت جب تک نہیں آتی، اور یہ محبت سب سے زیادہ حضور سے، سب سے زیادہ حضور سے، اللہ کے بعد۔ اور یہ میری بات نہیں، میرے اکابر کی بات نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے، سب سے زیادہ محبت، بولیے بولیے، سب سے زیادہ محبت۔ یہاں پر ایک جملہ میں بولتا ہوں، یہ محبت، اللہ محبت بھی نصیب فرمائے، حضور کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور حضور کی اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ جملہ ذہن میں آ گیا، کہیں آپ ناراض نہ ہو جاؤ، نہیں ہوتے؟ سنا دوں، یہ کچھ دن پہلے الیکشن گزرے ہیں، یہاں بھی تھے، یہ بھی پاکستانی ہے نا؟ اچھا، الیکشن گزرے ہیں کچھ دن پہلے۔ اس الیکشن میں اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، مجھے کیا پتا کون کس سے متعلقہ بیٹھا ہے، میں نے تو بات کرنی ہے اپنے آقا کی۔ وہ جہاں سے بھی استدلال کروں، جیسے بھی مثال لے کر آؤں، میں نے تو حضور کے ترانے سنانے ہیں۔ اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ووٹر ہوتے ہیں، کچھ سپورٹر ہوتے ہیں، جانتے ہو نا؟ ووٹر تو ووٹ دے کے آ جا، اور سپورٹر کسے کہتے ہیں؟ جو جان بھی دے، مال بھی لگائے، وقت بھی لگائے، اس کی خاطر جھوٹ بھی بولے۔ ہلکا ہلکا ہون سر ہلاؤ نا میرے نال، اس کی خاطر جھوٹ بھی بولے۔ اگر کبھی کبھی نماز پڑھنے والا ہے تو کمپین کے دنوں میں نماز بھی گئی،
ریلیوں میں چھٹی نماز کی، پھر دین کا مذاق، دینداروں کا مذاق، جہاں تک بات ٹھیک ہوئی وہ یوں کرتے رہنا ورنہ یوں کر دینا۔ مجھے بات پہ پہنچنے دو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، جان بھی کھپائی، رشتہ داروں کو ناراض بھی کیا، دوستوں سے بحث بھی کی، جھگڑے بھی کیے، ریلیوں میں بھی گئے، صحت بھی خراب کی، یہ سارا کچھ کیا۔ وہ جو امیدوار تھا وہ جب کسی مقام پہ پہنچ گیا تو اب تو جائے گا نا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر، وہ جا رہا ہوگا کسی افسر کے پاس دفتر میں، تو افسر کے دفتر میں جائے گا وہ اکیلا اندر، تو انشاءاللہ باہر بیٹھا ہوگا بینچ پر۔ اب یوں کرو یا یوں کرو؟ تو کہاں ہوگا؟ باہر بینچ پر، اور بینچ بھی وہ جو لوہے کا یا لکڑی کا ٹوٹا ہوا، اندر وہ جائے گا اکیلا۔ اب تو صرف تیری ہمت اب صرف یہ ہوگی، کو تھوڑی سی کم کرنا، تیری صرف ہمت یہ ہوگی کہ سر اس فائل پہ دستخط تو کرا لینا۔ وہ فائل ہے کیا؟ بجلی کا میٹر یا گیس کا میٹر یا گلی کی ٹف ٹائل یا پختہ نالی یا بچے کی ملازمت، وہ بھی میونسپل کمیٹی کا نائب کاسد۔ اتھے آ کے ساڈی کہانی مک جاتی۔ یہ وہ قیمت ہے جو میں نے اپنے ووٹ کی خود لگائی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ناراض ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے ووٹ کی خود لگائی۔ یہ سر سائن کرا لینا۔ وہ اندر جاتے ہوئے فائل پکڑے گا، اسے جیب میں ڈالے گا، کہے گا کرا لیتا ہوں، اور سوچے گا یہ کہ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، آج دستخط اس پہ کرائے تو کل نئی فائل لے آئے گا، کرا لینے ہیں خیر ہے۔ اندر جا کے فائل تو لگ گئی کھڈے لائن، وہ افسر اسے کوئی اپنی طرف سے تحفہ دے، اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ وہ افسر اسے اپنی طرف سے صرف اسے تحفہ دے، صرف اسے، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کے لیے نمازیں چھوڑی، دین کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، جھوٹ بولا، رشتہ داروں کو ناراض کیا، دوستوں سے بحث کی، وقت برباد کیا، صحت برباد کی، مال لگایا، وہ افسر کے پاس گیا، تو یاد نہ رہا میرے آقا کہاں پہنچے؟ سبحان اللہ ہی کہہ دے ہو۔ میرے آقا جب وہاں پہنچے نا جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ بھی نہیں پہنچی، وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے۔ ہر چیز نیچے، انبیاء نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، بیت المقدس نیچے، ملائکہ نیچے، حور و غلمان نیچے، اوپر رب کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، سبحان تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، صرف تجھے۔ اللہ صرف مجھے؟ ہاں محبوب صرف تیرے لیے۔ جی اللہ دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا، یہ جو کا ہے نا اس کا مطلب ہے صرف تو۔ محبوب سلامتی صرف تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے۔ مجھے دیکھیے میں بس اٹھنے لگا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے۔ اب جواب تو بنتا تھا السلام علیہ بمعنی آمین، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب صرف تیرے لیے سلام۔ اللہ صرف میرے لیے؟ ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں اللہ السلام علینا
السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تیرا سلام ہم سب پر، اللہ تیرا سلام ہم سب پر۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیکوں کو ملایا ہوگا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، حسن، حسین، انہیں ملایا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا۔ وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا۔ اتنی محبت حضور کرتے ہیں۔ ہر طبقہ کہتا ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، میرا تھوڑا سا انداز مختلف ہے، میں صرف یہ بتایا کرتا ہوں کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ یہ تو پہلے دیکھو پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا کہ ہمیں بڑی محبت ہے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ جب تک یہ محبت نہیں ہے نا، مال سے بھی زیادہ، جان سے بھی، میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے تو حضرت عمر سے پوچھا تھا، عمر مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ کتنی؟ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مومن نہیں ہو؟ پریشان ہو گئے ہو؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ وہ لوگ وہ تھے، وہ زبان پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی تھی۔ ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا، جو مرضی ہم سے کہلوا لو۔ غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں، اور نماز قبول نہیں، سود چھوڑنا قبول نہیں، رشوت چھوڑنا قبول نہیں، سچ بولنا قبول نہیں۔ ہم نے تو کہنا ہی ہے نا، قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے ویکھو دو بندے بھی نہیں لبنے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو مجھ سے؟ پہلی بات یہ کہ وہ انہوں نے لب پہ وہی بات لائی جو دل میں تھی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ایویں خام خام میں بغلے نہ بجانا شروع ہو جائے میرا یہ جملہ سن کے کہ دین یکدم نہیں آیا، رفتہ رفتہ آیا۔ دین 23 سالوں میں مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ اتنی محبت کا تقاضا، اس کا تو علم ہی نہیں تھا۔ اپنے دل سے رابطہ کیا، پھر نگاہیں اٹھائیں، یا رسول اللہ ہوں پوچھو۔ جی اب تو یا رسول اللہ آپ سے اتنی محبت ہے، میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی حکم میرے سامنے نہ مان کے تو دیکھیں۔ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ میں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ یہ محبت اور ادب اور اطاعت، محبت، ادب اور اطاعت، یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں اس انداز سے رکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن مجھے بتائیے کہ حضور کی زندگی جو نمونہ ہے تو وہ کس چیز میں نمونہ ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کی زندگی کمالات معجزات کے لحاظ سے حضور جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، زمین و زمان ایک پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات اسی پلڑے میں، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، انبیاء اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے باری ہوگا۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پٹکی ہوں بھی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صدا میں گیلا، تو کجا من کجا۔
میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، ساری کائنات مل کر بھی آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نمونہ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی نمونہ ہے، تو وہ نمونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء آپ کو یہی بتائیں گے کہ نمونہ ہے اعمال میں، نمونہ ہے نماز میں حضور نمونہ۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ روزہ میں حضور نمونہ، حج میں نمونہ، صدقات میں نمونہ، قربانی میں نمونہ، طواف میں نمونہ، معاملات میں نمونہ، معیشت میں نمونہ، معاشت میں نمونہ، تجارت میں نمونہ، لین دین میں نمونہ، صلح میں حضور کی زندگی نمونہ۔ یہ نمونہ کوئی اپنائے تب جب ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اطاعت بھی ہو۔ تو اللہ ان تینوں کے لیے میں نمونہ کہاں سے لوں؟ کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ حضور کی زندگی نمونہ اپنانا ہے اسے، وہ اپنائی تب جائے جب ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، اطاعت، جذبہ اطاعت بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں کہاں سے لیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان چیزوں کے لیے میں نے نمونہ جماعت پیغمبر کو بنایا۔ صحابہ سے بڑھ کے کوئی ادب نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دو شخصیات کو بہت زیادہ صحابہ میں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آوارہ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ، ایک حضرت عمر فاروق۔ اب سنیے گا، حضرت امیر معاویہ کی محبت دیکھیے گا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہونے لگا، دمشق میں ہیں، شام میں ہیں، وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفنانے لگو نا تو یہ رومال کھولنا، اس رومال میں ایک چیز ہوگی، وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے نتنوں میں رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اب پہلی بات تو یہ، میں یوں ہی سنا کے آگے بڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن عام سامع تک بات پہنچاؤں کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کب ہوا؟ اب ذرا زمانہ تو دیکھیے، پیارے آقا کی رحلت کے بعد 2.25 سال حضرت ابوبکر خلیفہ رہے، تقریباً 10 سال کے لگ بھگ حضرت عمر خلیفہ رہے، تقریباً 12 برس کے لگ بھگ حضرت عثمان خلیفہ رہے، پھر حضرت علی اور حضرت حسن، ان کی خلافت ملا کر تقریباً 6 سال، یہ ہو گئے 30 سال۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 19 سال خلیفہ رہے، یہ سارے ملا کر بن گئے تقریباً 50 سال، نصف صدی۔ کتنی؟ نصف صدی، 50 سال۔ اور ذرا دیکھیے کہ مدینہ، پھر دمشق، شام، اس میں کتنے درمیان میں 50 سالوں میں سفر بھی ہوئے، حضور کو رخصت ہوئے 50 سال گزر گئے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہونے لگی ہے، کتنے سفر ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی، کیسے حالات گزرے۔ اب توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ یہ پوٹلی کھولنا، مجھے جب کفنانے لگو تو یہ اس میں سے کچھ چیز ہوگی، وہ اٹھا کے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے نتنوں پہ رکھ دینا۔ وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اس میں حضور کے ناخن اور بال مبارک ہیں۔ اب ذرا سوچئے کب اتارے تھے آپ نے؟ 50 سال تو ہو گئے حضور کو رخصت ہوئے، تو اس سے پہلے ہی اتارے تھے نا، اس وقت کے سنبھال کے رکھے ہوئے آ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ادب نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب حضور کی سواری پہنچی تو حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا، ایک کمرہ اوپر بھی تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے، فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔
یا رسول اللہ اوپر آرام، فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے، کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ادب نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا۔ آج امت کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو کہاں سے ملے گی؟ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اصل میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت والا بنائے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ میں یقین جانے بڑی مشکل میں بولے جا رہا ہوں، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو آپ دعائیں دیں گے سر کا درد کچھ کم ہو جائے گا، لیکن جوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جوں کا تو بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ لیکن وہ سر کا درد ایسے جوں کا تو ہی ہے، برقرار ہی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے بجائے دم کرنے کے غصہ ہونا شروع ہو گیا کہ بیمار ہوا کیوں ہے، میرے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، مہمان ماشاءاللہ آ گئے، سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، اگر اجازت ہو تو یہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ پریشان نہیں ہونا کہ میں کوئی موضوع بدل رہا ہوں، بڑا ملکہ عطا کیا تھا اللہ نے۔ حضرت یوسف جیل میں ہیں، بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ کو خواب آیا تو بادشاہ خواب سے پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر کو بلایا اپنے، اور وزیر کو بلا کے کہا خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا۔ اب وزیر بیچارے کیا جانے تعبیر کیا بلا ہوتی ہے، آپ اپنے ہی وزیر دیکھ لو، سورہ اخلاص بھی نہیں آئے گی، کیا خیال ہے؟ اور آج آپ تو ماشاءاللہ آپ کی وزیر اعلیٰ مریم ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وزیر لفظ بھی مذکر ہے، اعلیٰ بھی مذکر ہے۔ وزیر لفظ بھی مذکر ہے، اعلیٰ لفظ بھی مذکر ہے، اور اوپر بیٹھا ہوا مؤنث ہے۔
توجہ ہے صاحبان؟ وزیر کو کہا کہ اس کی تعبیر بتا. وزیر نے کہا میری بلا جانے. اس نے کہا سختی کی کو بندہ تلاش کر. وزیر کہتا ہے ایک بندہ ہے جو تیری جیل میں ہے، وہ تعبیر بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے. وزیر کہتا ہے اسے بلا کر لا. ایلچی اور نمائندہ آیا حضرت یوسف کو بلانے کے لیے کہ چلیے بادشاہ نے بلایا ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں میں نے نہیں جانا، بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس آئے. بات کرنے کا بھی ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اور سننے کا بھی اپنا ذوق ہوتا ہے. حضرت یوسف نے اس وقت بتا دیا کہ نبی کو حاضر کرتے نہیں، نبی کے پاس حاضر وہ تھے. بادشاہ چل کے آیا جیل میں. جملہ یہ رکھنے چلا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ. بادشاہ آیا، اس نے آ کے اپنی خواب سنایا. حضرت یوسف فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ملک میں 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی. اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی. یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. اب بادشاہ منہ لٹکائے ہوئے اٹھ کے جانے لگا تو حضرت یوسف نے فرمایا بیٹھ، تجھے ایک اس کا حل بتاتا ہوں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ. کہتا ہے کیا حل ہے؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہے کہ وہ جو گندم کے خوشے ہوں گے، وہ جو سٹے ہوں گے، وہ ہر سٹے سے، ہر خوشے سے دانہ باہر نہیں نکالنا. خوشے پڑے رہیں، سٹے پڑے رہیں، جتنے ضرورت ہوئے اتنے اٹھائے، انہیں جھاڑا یا جو طریقہ اس وقت رائج تھا اتنے دانے لے لیے، باقی سٹے پڑے رہیں، باقی خوشے پڑے رہیں. کہتا ہے کیوں؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں اس لیے کہ جو دانہ سٹے میں رہے گا اس تک دیمک کا کیڑا نہیں پہنچے گا. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ. میں نے کہا مجھے بات سمجھانا آسان ہو جائے گا. دانا سٹے میں رہے، دانا خوشے میں رہے، وہاں کیڑا نہیں پہنچتا. ابو بکر و عمر روزے میں ہو، وہاں کوئی کیڑا کیسے پہنچتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ. نعرہ تکبیر. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین. جتنا دانہ قیمتی اتنا خوشہ قیمتی. سبحان اللہ. آپ کے گھر میں کپڑے ہیں نا، ان کے لیے الماری اور ہے، زیور ہے اس کے لیے الماری اور ہے، کاغذات ہیں ان کے لیے الماری اور ہے، پیسے ہیں ان کے لیے دراز اور ہے. جتنی چیز قیمتی اتنا دراز قیمتی. سبحان اللہ. میں تے ہتھوں جا کے بلڈ پریشر چیک کرانا ہی کرانا ہے، تسی لازمی کراوے ہو. میرا ہائی ہے تے تہاڈا لو ہے. جتنی چیز قیمتی اتنا دراز قیمتی، جتنا دانہ قیمتی اتنا خوشہ قیمتی، جتنے ابو بکر و عمر قیمتی اتنا روزہ قیمتی. جب یہاں کوئی کیڑا نہیں پہنچتا تو وہاں بھی انشاءاللہ کوئی پیلا نیلا ساوا کالا چٹا کیڑا نہیں پہنچ سکتا. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ. اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ صحابہ سے پیار. میں نے عرض کیا کہ 2 شخصیات ہیں. ایک حضرت امیر معاویہ کو بھونکا جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سکالر. حضرت امیر معاویہ کی محبتیں یہ ہیں. ایک حضرت عمر فاروق پر انگلی اٹھائی جاتی. یہ کچھ عرصہ پہلے، بس یہ آخری بات کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد سندھ میں ایک لڑکے نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی تھی. جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ دیکھا ہوگا. میرا گفتگو کا اپنا اسلوب، اپنا انداز ہے.
میں یہ نہیں آپ سے پوچھنے چلا آپ نے لعنت کی نہیں کی، ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوئی نہیں ہوئی، ریلی نکلی نہیں نکلی، کیا آپ نے کیا احتجاج نہیں کیا، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، پوچھا جانا چاہیے بھی، پوچھنے والے پوچھیں گے، میں اور پوچھوں گا۔ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ میں نے یہ پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے، اور حساس اداروں سے بھی پوچھنا ہے، سیکورٹی کے اداروں کی خدمت میں بھی عرض کرنی ہے میں نے بات، کہ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ بہت بڑا انتہائی قدم تھا جو اس نوجوان نے اٹھایا کہ حضرت عمر کی شان میں گسائی، چھوٹا قدم تو نہیں نا جی، بہت بڑا قدم ہے نا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ادارے بھی سوچیں، حکام بالا بھی سوچیں، عوام بھی سوچیں، سنجیدہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، وہ بھی سوچیں کہ آخر اس نوجوان نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ آخر آپ کی ڈیوٹیاں ہیں نا، آپ کو رہتے ہیں اس چیز کو کہ اس نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ کیا حضرت عمر نے حیدرآباد میں اسے تھپڑ مارا تھا؟ کیا حضرت عمر کے ساتھ کوئی زمین کا تنازع تھا اس کا؟ جی، یہ انتہائی قدم اس نے، یہ 14 صدیاں بعد پیدا ہوا نوجوان، اس نے یہ انتہائی قدم آخر کیوں اٹھایا؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ جب سوچیں گے، اسے کریدیں گے، اس کی تہ میں جائیں گے تو ایک ہی بات نکلے گی کہ اس کے بڑوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمر فاروق نے بڑے ظلم کیے تھے اہل بیت پر، حضرت عمر فاروق نے دھکا دیا تھا سیدہ فاطمہ کو، حضرت عمر فاروق نے دروازہ جلایا تھا، یہی بات نکلے گی نا یا کوئی اور نکلے گی؟ یہی نکلے گی۔ اب میں مثال کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سبھی عزت والے ہیں، یہ بھی سوچ کے بتاؤ گے؟ عزت والے ہیں سبھی، آپ سبھی غیرت والے ہیں، یہی اس قوم سے پوچھئے عزت والے ہو؟ کہیں گے ہاں۔ غیرت والے ہو؟ کہیں گے ہاں۔ تو اگلا سوال ان سے کرو، علی سے زیادہ؟ علی سے زیادہ غیرت والے؟ علی سے زیادہ عزت والے ہو؟ جی کیا کہیں گے کہ نہیں؟ بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس وقت دھرتی پر جتنی انسان بستے ہیں ان سب کی عزت اور ان کی سب کی غیرت جرت اکٹھی کر لو، علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ کا کوئی دشمن ہو، وہ آپ کا دروازہ جلائے، آپ کو دھکا دے، آپ اس کو رشتہ دے دو گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے حضرت علی کو؟ حضرت علی اگر حضرت عمر نے ایسا ہی کیا تھا جیسے تو بکواس کر رہا ہے، تو کیا حضرت علی ان کی جرت کہاں گئی تھی؟ وہ کہاں گئی تھی حضرت علی کی عزت؟ حضرت علی پھر کیسے یہ برداشت کر سکتے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی نکاح میں دے دیں؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو نے قوم کو من گھڑت باتیں سنا کر ان کے دلوں میں نفرتوں کے بیج بوئے۔ آؤ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو۔ اب یہ میرے اس طبقے کے کانوں پہ جوں کیوں نہیں رینگی کہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کیا ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے پسند کریں، اور اسے بھی سلام کر دیتے ہیں جسے ناپسند کریں۔ ہم جانتے ہی نہیں نا کہ سلام ہے کیا، سلام ہوتا کیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، علماء بیٹھے ہوں گے، تبلیغی بھائی بیٹھے ہوں گے، ایک بات کو عام کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ ہے حضور کا فرمان، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، حضور کا فرمان ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ لیکن ایک اور حضور کا فرمان مجھ سے قاضی سے یوں بھی سنو، حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو۔ پریشان نہ ہوا کرو، حیران ہو سکتے ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو۔ یہ سلام بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، بس صرف بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ افسوس کہ پوری بات معاشرے میں نہیں پھیلائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی تابعداری کی ہے۔
حضور فرماتے ہیں جو رب کا دشمن ہے، مشرک ہے، اسے سلام مت کر. جو حضور کا دشمن ہے، بدعتی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اسے سلام مت کر. جو صحابہ اور آل بیت کا گستاخ ہے، اسے سلام مت کر. اب جملہ سنو. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے ہیں حضرت حسین کو. اس قدر پہل کا انداز ہے کہ حضرت حسین کہتے ہیں کبھی میں بھی پہل کروں. ہر دفعہ عمر پہل کرتا ہے، کبھی تو میں بھی پہل کروں. ایک دن دور سے حضرت حسین نے دیکھا، او دور سے عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا، میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین نے باہر نکلے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے اور آ کے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانو سونے کے پانی سے جملہ لکھو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حضرت حسین نے جب پوچھا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے. اللہ ہمیں ان سے محبتیں کرنے والا بنائے. میں نے مسلسل تکلیف میں کچھ باتیں، بلکہ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے آپ حضرات کی سمع خراشی کی. میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ شفا نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.